سے اس طور سینا پر بات کی. بھائی توجہ میری طرف ہے. جب میں نے طور سینا پہ حضرت موسیٰ سے بات کی تو یہ بات کرنے سے پہلے عام وادی تھی. جب میں نے بات کی اور بات کی نسبت ہو گئی اس طور سینا سے، اب عام وادی نہ رہی، مقدس وادی میں بدلی. بھائی قرآن فرما رہا ہے فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے وادی مقدس میں داخل ہونے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ تو جوتے وہاں اتار. بھائی کمال ہے آپ کے اذان کے. بھائی حضرت موسیٰ جب مقدس وادی میں داخل ہوتے ہیں، بھائی توجہ میری طرف ہے، جب مقدس وادی میں داخل ہوتے ہیں اپنے جوتوں سمیت داخل نہیں ہوتے. بھائی یہاں سے ہم نے سیکھا تھا کہ یہی جو جگہ ہے یہ کچھ دیر پہلے عام جگہ تھی. جو ہی مولا حسین کی مجلس شروع ہوئی اب یہ مقدس وادی میں بدل گئی، مقدس جگہ میں بدل گئی. اب جو بھی آتا ہے یا تو جوتا ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے یا جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ نہیں رکھا. اسے علم ہے کہ اب نسبت ہو گئی ہے حسین کے ساتھ، اب یہ عام جگہ نہیں ہے. بھائی اللہ فرماتا ہے جب تک میں نے موسیٰ سے بات نہیں کی تھی یہ عام وادی تھی. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تو اپنے جوتوں کو وہاں اتار، مقدس وادی میں داخل ہو چکا ہے. تیرا رب تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، تیرا رب تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. بھائی حضرت موسیٰ نے جوتے اتارے، مقدس وادی میں داخل ہو گئے. بھائی میں یہی تو کہتا ہوں، پوری توجہ میری طرف، میں یہی تو کہتا ہوں کہ روز عاشور سے پہلے کربلا عام مٹی تھی. جب روز عاشور حسین کا مقدس خون داخل ہوا عام مٹی نہ رہی، خاک شفا بن گئی، خاک شفا بن گئی. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے طور سینا کی، موسیٰ اپنے جوتے وہاں اتار. جو ہے جوتے وہاں اتار. بھائی کسی منزل پہ مجھے نہیں ملتا کہ کسی منزل پہ میرے حبیب کو اللہ نے جب معراج پہ بلایا ہو، بلایا اور کسی جگہ پہ کہا ہو کہ رسول اتنی مقدس وادیوں کو کراس کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو کہ کسی جگہ آنے کے آداب نہیں بتائے. اس لیے کہ اللہ نے رسول کو خود بلایا. کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں. بھائی حضرت ابراہیم نے نشانی تو مانگی تھی، ایک نشانی مانگی تھی کہ پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا ابراہیم تو ایمان نہیں لایا مجھ پہ؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ولکن لا یطمئن قلبی، پروردگار اطمینان قلب کی خاطر چاہتا ہوں کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کیوں لے گئی پروردگار تو کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آسمان پہ اتنی نشانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، ہمارا حبیب بھی تو دیکھے. جو ہے بھائی ہمارا حبیب بھی تو دیکھے کہ ہم نے کیسی کیسی نشانیاں مقرر کی ہوئی ہیں. بھائی حضرت موسیٰ نے طور سینا پہ اللہ سے بات کرنے کے بعد کیا لینے گئے تھے؟ نہیں، آگ لینے گئے تھے. اپنی بیوی کو وہاں پہ بٹھایا کہ آگ لینے کے لیے چمک ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا آگ جل رہی ہے. جب وہاں پہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو نور ہے. اپنے جوتے وہاں اتار اور میں آپ کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں فرعون کے پاس. میں پوری توجہ. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہوا ہے. میں نے فرعون کا، بھائی میں تو قرآن سے چلتا ہوں، قرآن کے مطابق بات کی جائے. قرآن میں اگر خدا نخواستہ کوئی شک کر بیٹھا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. بھائی موسیٰ کیا کہنے لگے کہ پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے اور
مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں وہ مل کر مجھ پہ حملہ آور نہ ہو جائے. ایسا کر کہ حضرت ہارون کو میرے ساتھ کر دے, میرا مددگار بنا کے بھیج. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو دعا کرے میں قبول نہ کروں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. میں نے ہارون کو تیرے ساتھ بھیج دیا, نبی بنا کر بھیجا, تیرا مددگار بنا کر بھیجا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, تو جا رہا ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے. فرعون ہے سرکش, ذرا نرم لہجے میں بات کرنا, نرم لہجے میں بات کرنا. کیوں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک مکہ مار کر ایک بندے کو مار دیا تھا. بھائی موسیٰ تھوڑا سا کہیں غصہ نہ کھا جائے. اللہ دعوت توحید کا انداز بتا رہا ہے, تبلیغ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے طرف کھینچنا ہو, اپنی طرف بلانا ہو تو لہجہ نرم رکھا کرو, لہجہ نرم رکھا کرو. بھائی دعوت توحید دے رہا ہے, حضرت موسیٰ چلے, دعوت دی. میں صرف یہی سوال کرتا ہوں, جب مولا کائنات سے کسی شخص نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ, توجہ بھائی نتیجے پہ آ گیا, یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ. مولا فرمانے لگے کہ میں افضل ہوں. یا علی دلیل کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے, اللہ نے معجزہ عطا کیا, نبوت عطا کی, اور کہا کہ جا کر فرعون کے دربار میں دعوت توحید دو. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے, ایک بندہ مارا ہوا ہے, میرے دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے, تو حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج. پوری توجہ میری طرف. مولا فرماتے ہیں جب رسول اکرم نے مجھے سورہ توبہ دے کر خانہ کعبہ کی چھت پر بھیجا, اور میں سورہ توبہ لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر جب پہنچا اور دعوت توحید دینے لگا, جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, کسی کا میں نے باپ مارا ہوا تھا, کسی کا میں نے چچا مارا ہوا تھا, کسی کا میں نے بیٹا مارا ہوا تھا, میں نے سورہ توبہ کی تلاوت کر رہا تھا, لیکن علی کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوا. علی کے دل میں وَهَذَا وَلَدَ الْأَمِينَ, مجھے قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی, آخری جملہ, مجھے قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی. پروردگار کی عادت کیا ہے کہ جس میں کمال و قسم کھائی جاتی ہے. بھئی یہ مکہ قسم کھانے کے قابل کب بن گیا؟ مکہ تو دنیا کا بدترین معاشرہ تھا, اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. میں قرآن فرما رہا ہے کہ میرا حبیب اس معاشرے کو یاد کرو. یہ مکہ تو اتنا بدترین معاشرہ تھا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت ہوتی, بشارت دی جاتی کہ تمہارے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا کی ہے, تو یہ اپنا موج اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا تھا, اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ رسوائی لے کر میں زندہ ہوں یا میں اسے زندہ دفن کر دوں. اللہ فرماتا ہے تم کیسی بات کرتے ہو میرا حبیب, انہیں سمجھاؤ. اللہ نے تو تمہیں رحمت عطا کی ہے, اللہ نے تو تمہیں رحمت عطا کی ہے, اس کا میں عادل دوں گا. اللہ نے اس بدترین معاشرے میں رسول کو بھیج کر بیٹی کی عظمت کو بیان کر کے, خود رسول کو بیٹی عطا کر کے لوگوں کو بتایا بیٹی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا کرتے, اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے بیٹی ادا کی ہے, کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کسی پہ اسلام کا احسان ہو یا نہ ہو, ان